والآخرين من اليقين فخصني به يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاہدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو ایمان علیہ سارے درود و سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں جنہیں اپنے حسن و جمال دا شیشہ فقط آمنہ دے لال نو بڑھایا ہے. پھر سارے شیشے اس شیشے وچوں ہی چمکے نے. چمک تجھ سے پاتے سب پانے سارے بولو. ہون بولنے میں کھلی آزادی ہے. ہون جن بول سکتے ہو بولو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. ہر ایک فیض وہیں سے پا رہا ہے. ہر ایک وہیں سے مستفیض ہو رہا ہے. اور وہیں سے پینے والے غوث بن رہے ہیں, خواجہ بن رہے ہیں, داتا بن رہے ہیں اور دنیا کو آگے سیراب کرتے چلے جا رہے ہیں. سچ پوچھو تو یہ انہی کے نور کی کرنیں ہیں جو یہاں بھی ہیں اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. آپ پر درود ہو, آپ پر سلام ہو, جن پر ان کے بنانے والا درود و سلام بھیجتا ہے اور اس قدر بھیجتا ہے کہ آج تک وہ دی حالت اور کیفیت کوئی معلوم کر ہی نہیں سکیا. انج بھیجتا ہے فرشتیوں نو بھی نال لا دیتا ہے. اہل بیت پر درود اور سلام پھر جو این نور کا نور ہیں اور جن کی محبت نہ ہو ایمان ہی نہیں ہوتا. جن کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہوتا. یہ باقی باتیں بعد میں ہیں. نقشبندی ہونا, چشتی ہونا, قادری ہونا, سروردی ہونا, یہ گلاں بعد وچ نے. یہ تاں ہی ہون گیا جدوں مومن ہوو گے. سلام ہوئے اس اہل بیت پر کہ جن کی محبت ہو تو ایمان نصیب ہوتا. ہن بولو نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور پھر ان پر درود ہو جنہیں اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں, جنہوں نے صحبت رسول حاصل کی ہے. ان پر سلام ہو جنہوں نے فیض کے پیالے نہیں ڈرموں کے ڈرم پی لیے. اچھا اب اس کے بعد درود ہو حضور پر نور کے فیض پانے والے 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء پر, ان کے اصحاب پر, ان کی اہل بیت پر, اور پھر سلام ہو مصطفیٰ کی پوری امت پر جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ آیا ہے. اتنی جاندار اور اتنی زبردست گفتگو
گفتگو حضرت فرما کے گئے نا کی سی اویس رضا اویس مرتضی کڈ کڑا کے دیتے انہوں نے بہترین گفتگو فرمائی اور اتنی جاندار تقریر کے بعد تقریر ہی نہیں بنتی. میں تمہیں دل سے بتلاؤں لیکن ان کا رنگ اور ہے ہمارا رنگ اور ہے. سمجھ آئی؟ ہم حدیث کے بغیر کوئی دوسری بات نہیں کریں گے, حدیث شریف پہ چلیں گے. انہوں نے بھی 5 حدیثیں پیش کر دی ہیں, ہم 10 کر دیں گے, پر بات وہی ہوگی. وہ حدیث شریف پڑھتے جا رہے تھے نا تو مجھے معلوم تھا کہ ایک کیڑے صحابی روایت کیتی ہے تو کیڑی کتاب وچ لکھی ہے, اے دی سند کنج دیئے, اے دی حقیقت کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اور یہ کس کے لیے فرمائی گئی ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جڑی انہاں حدیث شریف پڑھی نا, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ بن جبل سے وہ روایت ہے, للمتحابین فیہا والی وجبت محبتی. کان کھول کے سن لو, اولیاء اس سے آگے کے ہیں, آگے کے آگے کے. یہ محبت رب کی صرف تم آپس میں پیار کرو, یہ نعمت تبھی مل جائے گی. غوث پاک ابھی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ غوث پاک اجے کتھے نے؟ آج چالنج کر کے بولو, غوث پاک اجے, کہ خواجہ صاحب اجے, کہ داتا صاحب اجے. یہ تمہاری اور میری محبت کی بات ہو رہی ہے. للمتحابین, یہ باب مفالہ, ادھر علماء ہے, عالم بیٹھے ہوئے, یہ باب مفالہ ہے, یہ آمنے سامنے کی محبت ہے. یہ اگر تم بھی کرو ایک دوسرے سے پھر بھی محبوب ہو. سن دے پہ ہو او بھائی, اگر ایک دوسرے سے محبت کرو تو سب محبوب ہو. اب دل سے بتاؤ, اگر تم ایک دوسرے سے محبت کرو تو محبوب ہو, اور اگر تم کسی محبوب سے محبت کرو پھر بھائی, اگر عام محبت ہو, کیا ہو, منہ سے بولو کیا ہو, اونچا بولو کیا ہو. یہاں عام محبت ہے, اونچا بولو یہاں کون سی محبت ہے, اور اونچا دب کے ہاتھ تھے رکھ کے بولو کیڑی محبت ہے, کیڑی محبت ہے. جے تسا میرے نال کرو تے تاں بھی محبوب, جے میں تواڈے نال کراں تے تاں بھی محبوب. تے 10 جڑیاں جے تیری تے میری محبت اللہ واسطے ہوئے تے محبوبیت اللہ دے دیندا ہے, تے جے کدے محبت ہی محبوب نہ ہوئے پھر مرتبہ کیا ملتا ہوگا, پھر مقام کیا ہے. رب کعبہ کی قسم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں تمہیں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں, ان کی محبت جنت سے بھی آگے لے جاتی ہے. ایک باری پھر سن لو, میں مطلق اولیاء کی بات کر رہا ہوں, ان میں بابا جی بھی ہیں, حضرت بھی ہیں, ان میں سارے ولی ہیں. جنت سے آگے کی بات لے جاتی ہے, جنت سے آگے. اور جنت سے آگے کیا ہے ہوئے, اچھا بولو. نہیں انہوں کو نہیں پتا, انہوں دی دوڑ جنت تک ہے, انہوں دی دوڑ جنت تک ہے, بس ان کی دوڑ جنت تک ہے. جنت تو صرف اسی کو مل گئی ہے. گھونٹے ہے جی میں نے تکن گے صاحب زیادہ صاحب نے, جنت تو صرف اتنے پہ مل گئی ہے. حضور نے فرمایا جنہیں میں نو ہے جو تک لے آفا, جنہیں میں نو اچھا بولے ہیں. اجے نمازاں بعد دی گل ہے, یہ مولوی پرا سارے کن کھڑے کرو, ابھی نمازیں بعد کی بات ہے, روزہ بعد کا مسئلہ ہے, حج بعد کا مسئلہ ہے. مصطفیٰ نے فرمایا جس میں نو تک لیا. آقا کتنی دیر تک کیا؟ فرمایا میں لنگدہ پیسیاں بس تک لیا. اتنی دیر وچ, کتنی دیر وچ, اتنی دیر. حضور گزر رہے ہیں, کسی نے دیکھ لیا, پر دیکھا محبت سے, پر دیکھا, اچھا بولو دیکھا, پھر بولو دیکھا,
اب یہ جو انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے وہ بخاری شریف کی جو حدیث شریف انہوں نے سنائی ہے وہ بخاری میں موجود ہے، وہ مسلم میں موجود ہے، وہ متفق علیہ روایت ہے، اس پہ بڑی لمبی اس کی عبارت ہے جس میں وہ فرشتہ جاتا ہے اللہ کے پاس فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، وہ کہتا ہے فرشتہ ایک فرشتوں میں سے الہنا فیہم فلان لیس منہم، اس مجمع میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، تھا انہاں وچ پر انہاں وچوں نہیں سی۔ ایتھے آ کے گل کر نہ جنیا ہے سی انہاں وچ پر انہاں وچوں نہیں سی، وچ ہونا ہو رہے تے وچوں ہونا ہو رہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ وچ ہونا، اچھا بولو، وچ ہونا تے وچوں ہونا۔ اس مجمع وچ آ کے بہ جائے کوئی یہ گل ہو رہے، پر مجمع والوں کے ہی خیال کو اختیار کر کے بیٹھنا یہ اور ہے۔ پڑھو کلمہ سارے، سارے پڑھو، پڑھ لے تے جیڑا وچوں نہ ہوئے، ادھر میرے حل تک ہے، اکھاں پٹیا جے، جیڑا وچوں نہ ہوئے، جیڑا وچوں بخشی تو وہ بھی گیا ہے۔ اتھے لکھے ہے اس بخاری دی حدیث انما جاء لحاجت، ادھر اکھاں پٹو نا، انما جاء، وہ مرید بھی نہیں، وہ مرید بھی اچھا بولو، مرید بھی وہ انہاں بزرگاں دے عقیدت مند بھی مرید بھی لنگدے آ کے بہ گئے۔ اس آگیا یہ میلہ لگے ہے تو میلہ ویکھ لو یہ کی ہو رہا ہے، کون نے کی کر رہے ہیں، تو حالی آن کے بہ گیا تو رب نے فرمایا فرشتے تو اعتراض ایک جانن واسطے کر رہے ہیں، جاننے کے لیے کہ تجھے یہ جاننا ہے کہ اسے میں نے کیوں بخش دیا۔ اس نے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہا، ایتھے آؤ نا پترو، وہ منہ چو بولے ہی نہیں، انہیں ذکر کیتا ہی نہیں، انہیں جنت منگی ہی نہیں، اے بخاری ہے۔ چلو مکھنو، انہیں جنت منگی ہی نہیں، انہیں دوزخ کلوں پناہ چاہی نہیں، وہ تان کے بہ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے بخش میں انہوں بھی دیتا ہے۔ ادھر میرے حل تکنا سنگی جی آجی صاحب، اگر میری جان قربانہ پر اگر آ کر بیٹھنے والا بغیر ذکر فکر کے بخشش پا رہا ہے تو ذکر فکر والا کہاں پہنچ رہا ہے؟ ہون دسو نعرہ رسالت۔ ان کا تو یہ حال ہے، ان کی ابھی بھی میں آپ کی عقلوں کے مطابق باتیں کر رہا ہوں، میں مجمع کو پہلے دیکھتا ہوں ایک کتنی کی گل سمجھ سکتے ہیں، اور اس تو اتے میں گل نہیں بیان کرتا، حالانکہ اس سے اوپر حضور نے تو بیان سارا کیا ہوا ہے۔ ولی کے پاس آنے سے صرف نیری جنت نہیں، ولی اگر ایک کی گل کرتا ہے جنت پورا ہو رہے ہیں، جنت پورا ہو رہے، ولی کے پاس آنے سے خدا ملتا ہے، ولی کے پاس آنے سے، ایک باری پھر بولو، ولی کے پاس آنے سے۔ اور اگر تم بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو صرف ولی کا دیدار کرنا ہی جمال خدا دیکھنا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنے کی مزید کوشش کرنا چاہتے ہو تو آئیے بخاری دیکھتے ہیں، اس میں حضور نے خود فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء فاعله تردد النفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد
له منه كما قال رواه البخاری و مسلم. کون دسو جی؟ اور نہیں نہیں تاجدار ختم نبوت پہ زیادہ زور مارنا ہے، ولیاں دے نا تو بھی زیادہ چلے ہوئے ہو. تاجدار ختم نبوت ابھی بھی نہیں. اولیاء کے ذکر سے زیادہ سے اونچا ذکر ہو مصطفیٰ کا. تاجدار ختم نبوت اور اونچا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہاں غور کریں، یہاں غور کریں اللہ کیا فرما رہا ہے. میں بن جاتا ہوں آنکھیں، میں بن جاتا ہوں ان کی. پھر سنو، میں بن جاتا ہوں ان کی آنکھیں. ہاتھ سے رکھ کے بولو، میں بن جاتا ہوں ان کی آنکھیں، میں بن جاتا ہوں ان کے، میں بن جاتا ہوں ان کے. شاہ سلیمان توسوی نا، شاہ سلیمان وہ ایتھے دانے نکل آئے سر وچ. شاہ سلیمان نے وہ جس طرح قبلہ فرما رہے تھے نا تقریر کرتے ہوئے ویس صاحب کہ اے ساریاں ولیاں دی عادت ہے یہ چیزاں بدلان دے نہیں، نہ یہ بندے بدلان دے نہ یہ چیزاں. سارا جگ نہ دے مخالف ہو جائے، اے بندے نو چھڑ دے تو چیزاں نو چھڑ دے. ایک بزرگ دا کوزہ ٹوٹ گیا نا، استنجا کر دے سن وہ بزرگ، تو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے رو پہ کوزے دے ٹوٹن دے. ایک مرید نے عرض کی تھی حضور رو نہ، میں پورا ٹرک کوزیاں دا لے آمدا. انہاں آخیا ٹرکاں دی سانو حاجت کوئی نہیں، اصل وچ پچھلے 40 سال تو اے کوزہ ساڈا سنگی سی، اسی کوزے دے سنگی سی. اے انہاں دی عادت ہوندی ہے. تو انہوں نے نائی کو بولا، جڑا نائی انہاں دا اپنا نائی سی، 25 سال تو 26 سال تو خدمت کرتا سی. انہوں نے نائی نو بلا کے حضرت نے فرمایا شاہ سلیمان نے اس طرح پھیر تو یہ سر صاف کر دے. تو اس نے اس طرح پھیرا، ادھا سر صاف کیتا، ادھا سر صاف ہو گیا، یعنی ادھے سر تو بالوں نے لا دیتا. حضرت کو محسوس ہویا ہے کوئی گرم گرم چیز ڈگی ہوتے. حضرت نے جوتے تکیا ہے تو اودیاں اکھاں وچ اتھرو اور رو رہا سی. آپ نے فرمایا کیوں روئے ہو؟ یہ دماغ میں رکھنا، کن تو بصرہ الذی، کن تو سمع الذی، کن تو یدہ الذی، کن تو رجلہ الذی. یہ حدیث دماغ میں رکھنا. حضرت نے اس کو فرمایا 10 جنے رویا کیوں؟ پتہ انہوں نے ہوندہ ہے، دماغ ہی رکھے ہے، پتہ انہوں نے کہ یہی نہ سمجھے انہوں نے پتہ نہیں ہو، پتہ انہوں نے خدا دا ہے، پچھے رہ کے گئے. پتہ انہوں نے خدا دا ہے. ہاں اے میریاں گلاں وہی سمجھے گا جدے اپنے دل وچ سر الہی ہوئے. یہ گلاں یاد رکھے ہے. جس لیے جیڑا بندہ آپ سر الہی تو خالی ہے وہ نہیں سمجھے گا. پتہ انہوں نے سارا ہوندہ ہے. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو تو اکھاں دے اتارے ہو. علم دی یہ حالت ہوندی ہے انہوں دی. اگر کچھ سننے کی طاقت اور ہمت آپ میں ہے تو پھر سن لو. فرشتے بھی وہ کچھ نہیں جانتے جو اولیاء جانتے ہیں. اجازت ہوئے تھے بھی بخاری شریف پڑھ دی. بھائی عبداللہ بن عباس سے پہلے ایک روایت سناؤں گا، پھر بخاری شریف کی حدیث شریف اس پر پیش کروں گا. اللہ اکبر. ایک بندہ نا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے ہیں حضور پاک کو لسا بیٹھے ہوئے ہیں، حضور سے نے گل سنائی. گل حضور سنائی، وہ شاہ سلیمان توسوی والی بات کرتے ہیں. گل حضور نے یہ سنائی پہ جبریل قیامت علیہ دن، قیامت تو بعد جبریل آ کر سجدہ کرے گا عرش کے سامنے. اور جبریل جدو سجدہ کرے گا اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا جبریل. اور جبریل اٹھے. کی گل؟ جبریل کہے گا میں متعجب ہوں. ایک گل میں نو عجب لگی ہے.
دوزخ وچوں آواز آندی ہے یا حنانو یا منان. صاحبزادہ صاحب توجہ رکھیے گا شاہ صاحب. دوزخ وچوں آواز آمدی پہ یا حنانو یا، سارے بولو پورا مجمع بولے، پھر بولو، پھر بولو. یہ آواز آ رہی ہے دوزخ وچوں. کوئی بندہ سڑدا پیا ہے دوزخ وچ، یہ بھی نال پڑھدا ہے یا حنانو. اللہ پاک فرمائے گا جبریل جا دوزخ والے پلے جا، تو جا کے تو جو دوزخ کا دروغہ ہے نا، مالک ہے، انہوں جا کے کہے کہ وہ جڑا بندہ یا حنانو یا منان پڑھ رہا ہے تے سڑ رہا ہے، انہوں کٹ کے باہر لیا. تو وہ بندہ تو نال لے کے جبریل میرے کو آ جا. گل سمجھ آؤں بھی؟ جبریل جائیں گے، جبریل جا کر مالک دوزخ سے کہیں گے بھئی وہ بندہ ایک سڑدا پہ ہے، یا نانو یا منانو کہہ رہے ہیں، انہوں کڈ کے کتھے لیا؟ ایتھے ایتھے دوزخ دے بوئے دے. ہن کن کھول کے سنو سارے جتنے بندے بیٹھے ہو، گلاں میں اشاریاں وچ کرساں، اگے سمجھ آپ لینا. وہ حضور نبی پاک فرماتے ہیں کہ دوزخ دے دروغے دی یہ حالت ہے، وہ سارے دوزخیاں نو اتنا جاندا ہے کہ اتنا ماں اپنی بچیاں نو بھی نہیں جاندی. اتنا جاندا ہے وہ کہ ماں اپنے بچوں کو بھی. اے حضور کا فرمان ہے، نبی پاک کا. فرماتے ہیں کہ جب وہ جائے گا اندروں پھر کے آ جائے گا پوری دوزخ سے، انہوں بندہ نہیں ملے گا. اکھاں پٹو، انہوں بندہ کینوں جڑا ماں تو چوکھا جاندہ ہے دوزخیاں نو. او دوزخ چو مڑ کے آن کے جبریل نو کہے گا جبریل گل لے ہے، دوزخ پخی ہوئی ہے بہت تیز، لوہا تے لکڑ تے بندے تے پتھر. اچھا سننا، لوہا لکڑ بندے تے پتھر ایک ہوئے ہوئے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں بندہ ہے، کہاں لوہا ہے، کہاں لکڑ ہے، کہاں پتھر ہے. بندہ میں نے کوئی نہیں لبے. حضور نبی پاک فرماتے ہیں جبریل پھر جائیں گے، اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ وہ بندہ ملے یا نہیں. اللہ پاک فرمائے گا جبریل جا اس کو کہے فلانی فلانی تھاں تے فلانے فلانے کونے تے فلانے فلانے مقام تے او بندہ موجود ہے، انہوں کٹ کے لیا. حدیث شریف سن لیا آپ نے؟ ہاتھ تے رکھ کے دسو. یہ ذکر دوزخ ہے ہی ایسا بندیاں دے ہوش اڑا دیندہ ہے. یہ سن لیجئے گل. ہن ایتھے ہی ٹھہرے رہو، بخاری دی حدیث سنو ایتھے ہی اسے مقام تے. یہ جبریل ہے، یہ مالک دوزخ ہیں آگے، جو دوزخ میں ڈھونڈ کے آگئے ہیں. ان کو بندہ ملا؟ اچھا بولو، انہیں بندہ ملا؟ اب سنو، ولی بھی دوزخ میں جائیں گے، یہ بابے یہ بھی دوزخ میں، اور یہ کسی سے پوچھیں گے نہیں کہ ہمارا بندہ کہاں ہے. ایک باری پھر سن لو. ہوں یہ حدیث ہی سنو. ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں مصطفیٰ پیارے نے فرمایا کیا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم. نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو مومنین کاملین صالحین ہوں گے یہ شدت کا رب سے تکرار کریں گے، شدت کا تکرار. اور تکرار کیا کریں گے؟ ان لوگوں کے متعلق تکرار کریں گے
اپنے بھائیوں کے متعلق جن کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا ہوگا. اچھا بولو، جن کو اللہ نے دوزخ میں، پھر احتیاط رکھ کے بولو، جنہوں اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا ہوگا. ان کے متعلق یہ کریں گے رب سے تکرار، اور رب سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ جن بندوں کو تو نے دوزخ میں ڈالا ہے، کانو یصلون معنا. ادھر تکو میرے یار، اے مقام جے اتھوں تانوں کڈے گا کون؟ پہلے تساں حدیث شریف سنی حضرت کولوں وی، خطیب جو پہلے تھے ان سے بھی سنی. میں بیچ میں سے بولا کہ یہ بخاری میں ہے. جب وہ فرما رہے تھے کہ کنز العمال نے یہ لکھا تو ہم نے فوراً بات پکی کرنے کے لیے کہا کہ ہلکی کتاب نہیں، بخاری میں ہے. انہاں کو یہ گل سنی ہے کہ جڑا کول بہ جائے او بدبخت نہیں ہوتا. ہن جڑی میں بخاری دی سنا رہا ہن کنج سمجھو گے اس گل کو؟ اے جواب دیو کہ وہ ولی کہیں گے کہ یا اللہ کانو یصلون معنا، یہ نماز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. وَيَصُومُونَ مَعَنَا، یہ روزہ ہمارے ساتھ رکھتے تھے. وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، یہ حج بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے. فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، تو نے انہیں اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا ہے. اب دماغ میں رکھنا، وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں بچنے لگے. اکھاں پٹو، اکھاں پٹو. وہ روزوں کی وجہ سے نہیں بچنے لگے، نہ ہی وہ حج کی وجہ سے بچنے لگے. اب وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے مانا. اللہ کرے تہاڈی گل سمجھ جا جائے. مانا اے میرے مولا وہ ہمارے ساتھ تھے. ہاتھ تے رکھ کے بولو سبحان اللہ. بھائی تو فرماندا رہے تہاڈے نال دے سڑن گے ہی نہیں، تہاڈے نال دے وہ دوزخی بھی ہون گے نہیں، تو ہن انہاں نوں چک کے تو دوزخ ہی سٹ دے. اب میری طرف دیکھو، اب وہی جبریل ہے جن کو اللہ فرما رہا ہے دوزخ چوں بندہ کٹ کے لے آؤ یا حنان یا منان والا، اور دوزخ میں بندہ مل ہی نہیں رہا. دوزخ میں بندہ، اور وہ جبریل بھی اگے بندہ بھیج رہے ہیں، تو دوزخ میں بندہ لب ہی. ہن بابیاں دی شان سمجھو. اللہ فرمائے گا ان کو اذهبوا اذهبوا اذهبوا. یہی بات رب نے جبریل سے کہی، اذهب الى النار، جا دوزخ میں، اور انہوں کٹ کے لے آ. جبریل نو نہیں لبا. اکھاں پٹو، بندہ دوزخ وچوں جبریل نو نہیں لبا. بندہ جہنم دے دروغے نو نہیں لبا، ایک بندہ. اور اب بابوں سے بھی اللہ یہی کہے گا اذهبوا اذهبوا، جاؤ دوزخ میں اور جا کے فاخرجو دوزخ وچ وڑ جاؤ تو اتوں کڈ لے آؤ. شاہ صاحب اللہ فرمائے گا ساریاں نو نہیں کڈنا، ساریاں نو. ہاں جی میرے ال تکو ہن، ساریاں نو نہ کڈیو، دوزخ وچ وڑ جاؤ اتھے جا کے پہچان کر لو جڑے تواڈے ہیں کڈ کے لے. جڑے تواڈے من عرفتم منہم، جنہیں تم پہچانتے ہو انہیں نکال لو. جبریل نہ پہچان سکیا، مالک خازن نہ پہچان سکیا، تو جتھے وہ نہ پہچان سکن گے اتھے عبدالقادر بھی پہچان کر لیں گے، مجدد نفسانی بھی کر لیں گے. ہن بولو نعرہ رسالت. ہن اگلیاں گلاں آپ سمجھ لو، ان کو سب پتا ہوتا ہے، ان کو اگوں حضور نبی پاک فرماندے نو سارے آ جائیں گے. فیاتونا، وہ اگلے لفظ بھی سنا دیا، فیاتونہم، وہ بابے پھر سارے آئیں گے.
وہ بابے اور ایک صرف یہ اکبر شاہ صاحب نہیں ہوں گے. کن کھول کے سنو. متے تھوڑا وہم ہوئے بھائی ایک ہی بابا ہوئے گا. جے کدے تانوں عربی ڈولن دیاں عربی والیاں گلاں آندیاں تے پھر اکھاں پٹو. وہاں نہ اذهب ہے نہ اذهبا ہے, اذهبوا ہے. وہاں صرف ایک بابا نہیں ہوگا, وہاں تو غوث پاک بھی ہوں گے, وہاں تو حضرت فرید الدین بھی ہوں گے, وہاں تو نظام الدین بھی ہوں گے, وہاں تو مجدد الف ثانی بھی ہوں گے, وہاں تو باشدید بستامی بھی ہوں گے, وہاں تو حسن بصری بھی ہوں گے, وہاں تو میرے علی بھی ہوں گے, وہاں تو بابا کنداری بھی ہوں گے. اور بھائی اس ابو کا مطلب یہ ہے ایک نہیں آئے گا, یہ سارے آئیں گے. اپنوں کو پہچان کر دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیں. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ چلو اب پھر لوٹتے ہیں وہ بابا شاہ سلیمان توسی کی طرف. وہ سننا چاہتے ہو؟ اب شاہ سلیمان توسوی دا ادھا سر صاف. وہ حدیث شریف سنے ہیں, وہ جڑا فرمایا میں اکھاں بندا, میں کن تے میں ہاتھ, اچھا بولو ہاتھ تے میں قدم. تو ادھا سر صاف ہویا ہے تے پانی دے گرم دے قطرے لگے. بابے اور آئیں تک کیا وہ نائی رو رہا سی. آپ نے فرمایا کیوں روئے ہو؟ انہیں کیا چھڑو. آپ نے فرمایا چھڑنا نہیں, یا تو روے نہ اور یا ساؤن چھڑنا نہیں. انہیں کیا پھر سنو 25 سال ہو گئے 26 میرا منڈا گم ہے. میں تواڈے کول پہلے بھی کہہ چکے ہیں, عرض کیتی ہے تساں دیو اللہ خیر کرے گا, ہوئی کوئی نہیں خیر. تو رویا تاں دستا تاں نہ سا, یا تے تساں مینوں آکھو مر گیا ہے کھپ گیا, تو میں اپنی بیوی نو جا کے آکھاں مر گیا ہے منڈا. نہ آدھے مریا ہے نہ آدھے جیتا ہے, بس ایک گل کر دیں ہو اللہ خیر کرے گا, تو خیر ہوئی بھی کوئی نہیں. تو جب یہ موج میں آتے ہیں نا تو سنو انقال. آپ نے فرمایا جا ہوں دعا نہیں کرنی, سر میرا تھی چھوڑ دے, سر تھی چھاڑ کر جا. کروں پھیرا مار گیا, دروازہ کھلا ہوا. سین میں ایک نوجوان اس کی زوجہ کے ساتھ گلے لپٹ کر رو رہا ہے. اگے ود کے پوچھا یہ کون ہے؟ بیوی نے کیا سجانے نہیں, اپنی سالاں دا گمے منڈا مڑا ہے. بابے نے پوچھا نائی نے, اور 10 بے لیا تینوں ساڑی یاد نہیں آئی؟ انہیں کیا بڑی آئی. پھر پہلے آیا نہیں, انہیں کیا میں نے تو پتہ بھی نہیں سی تسی رہندے کتھے ہو. انہیں کیا پھر کیویں بنی؟ انہیں کیا ابا لمبی کہانی ہے پھر دساں گا. انہیں کیا آج دس تے صحیح پھر کیویں آ؟ انہیں کیا اے 1 منٹ دی گل ہے ہونی دس دینا وا. اس نے کہا گنگا کے کنارے پر ٹہل رہا تھا میں, گنگا کے کنارے ایک بابا جا ہے. اس بابے میں نے پوچھا پتر کیا حال ہے؟ میں آخیا ٹھیک ہوں. ماں پیو ہیں تیرے؟ میں آخیا پتہ نہیں ہیں زندہ یا فوت. انہاں کہا سانوں پتہ ہے زندہ نہیں. پھر انہاں کہا پتر ملنا نہیں ہے؟ میں آخیا مل تے لواں لیکن میں نے پتہ ہی نہیں کتھے رہندے. انہاں کہا سانوں پتہ ہے کتھے رہندے. پھر انہاں کہا پتر نال نہیں جانا تینوں ملاندے ہیں نا. انہاں کہا بابا جی میرے کول تے کرایہ ہی کو نہیں جاندا. انہاں کہا ساڈے نال چل بغیر کرائے تو ساڈیاں گڈیاں چلدیاں. میں بابے دے نال ہو گیا تو بابے میرا ہاتھ پھڑ لیا. ہاتھ پھڑ کے بابے آکھیا اکھاں بند کر. میں اکھاں بند کیتیاں. بابے نے کہا اکھاں کھول دیتیاں. جدوں اکھاں کھولیاں تو میں اپنے گھر دے سین وچ کھلوتا ہویا سا. تو بابے نائی نے اگوں پوچھیا پترا ایڈا وڈا فقیر تینوں ملیا, تو دس تے صحیح وہ کون سی, او دا نام تے دس. انہیں کہا ابا میں تینوں کہہ دساں اتنی تے ڈھل لگی ہی کوئی نہیں کہ میں او دا نام پوچھ سکاں. انہیں کہا کوئی علامت تے بابے دی ہوئے گی. انہیں کہا علامت اتنی ہے ادھا سر مننے ہیں آدھے تے وال ہے. گج کے نعرہ مارو سارے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت. گل ساری سرکار دی ہے, گل ساری گج کے نہ گل ساری نہ آر دی ہے نہ پار دی ہے, گل ساری.
اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے، اور ان کی علامت بڑی علامت کیا ہے؟ یہ لباس لبوس علامت نہیں ہوتے، لباس بدل سکتے ہیں۔ اے تھوڑے بڑے وال نے تو ان کے ولی نہ ہو سکتے؟ نہیں جی، یا جدی اینک پائی ہوئی ہے نہیں جی، یہ سچیاں گلاں جے۔ اللہ کے ولی کو پہچانا کیسے جاتا ہے یہ بتلانے لگا ہوں۔ بس یہ آخری باتیں حضور سے خود پوچھا گیا، تو سن دسو جڑی پہچان حضور نے دسی ہے وہ قبول جے؟ ہاتھ اونچے کر کے دسو قبول جے؟ پھر بولو۔ کوئی خطیب، کوئی نقیب، کوئی قوال، کوئی مولوی بتائے وہ درست ہے یا جو مصطفیٰ بتائے وہ درست ہے؟ اے آواز میں اونچی سننا چاہتا، پکی گل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، اے شاہ جی، تو انہیں آن کے پوچھا حضور پاک کو، یا رسول اللہ یہ دسو ولی کی علامت کیا ہے؟ ہن مننی تو پینی ہے جو کچھ حضور نے فرمایا۔ اگوں حضور نے یہ نہیں فرمایا او دا امامہ چٹا ہوئے، او دا کالا ہوئے، او دا نیلا ہوئے، پیلا ہوئے، یا ٹوپی اجدی ہوئے جی میں صاحب نے پہنی ہوئی، یا اینک کالی ہوئے، نیلی ہوئے، چٹی ہوئے، پیلی ہوئے، حضرت نے جیکٹ پہنی ہوئی، جیکٹ ہوئے، توتی ہوئے یا شلوار ہوئے۔ حضور نے جڑی گل کیتی سنو گے؟ حضور نے فرمایا او الذین، آنے والے نے پوچھا کیا تھا؟ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاء اللہ، حضور ولیوں کی پہچان بتا دیں جن کی آپ نے شانیں بیان کی ہیں۔ شانیں ان کی خود مصطفیٰ نے بیان کی ہیں، تو بس بتا دیں میرے آقا کہ جن کے متعلق آپ نے کہا کہ ان کے چہرے نور والے ہوں گے تو قیامت کے دن ان کے منہ سے نور نکلے گا، اور نبی بھی ان پر رشک کریں گے، رسول بھی ان پر رشک کریں گے، اور یہ چاندی کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ بتا دیں ان کی علامت کیا ہے؟ سن لو میانی کوٹلی والو، حضور نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے جب تیری نظر اس کے چہرے پر پڑے تو تجھے خدا یاد آ جاتا ہے۔ اور تو انہوں کی یاد آ جاتا ہے؟ پھر اچھا بولو، تو باقی وعدہ کرو کہ اساں ولیاں نال پیار کراں۔ اے جڑے قندھار شریف والے نے بزرگ، انہاں دے متعلق صرف اتنی گل دساں گا، اے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دا سلسلہ، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تک اجازت دیو کہ ایک قول سناواں۔ اچھا مزیدار گل تانوں سناواں بھئی، مجدد پاک دا ایک سلسلہ قادری بھی خلافت ہے انہاں کول، چشتی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، تو تہاڈی خدمت شاہ جی عرض کراں تو بڑی پکی جی دسن لگا جا میں، یہ تانوں اور آن کے نہیں جی کوئی دسے گا، یہ بھی دساں جی تانوں، ایک انہاں دا سلسلہ کلندری بھی ہے، یہ دھیان رکھیا جی، ایک خلافت انہوں کلندری بھی حاصل ہے، چند مکھنوں کیڑی اچھا، تو جدوں انہوں مجدد صاحب نو خلافت ملی نا، ادو پتہ ہے کی ہویا ہے؟ اے بھی سنو، اے ہن صرف تواڈے واسطے گلاں کرن لگا میں، صرف تواڈے واسطے مجمع حالی سبحان اللہ کرے پاویں نہ کرے، تساں گلاں اور نال سننیاں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں جدوں مجھے خلافت کا جبہ بنایا جانے لگا نا، تو غوث پاک بھی آ گئے، تو خواجہ معین الدین بھی آ گئے، تو شہاب الدین سہروردی بھی آ گئے، تو بابا باقی بلّہ بھی آ گئے، اے سارے آئے تو خواجہ فرماتے تھے حضرت معین الدین اے میرا ہے، غوث پاک نے فرمایا اے میرا ہے، تو سہرورد پاک نے فرمایا اے میرا ہے، تو باقی بلّہ اور ہی بولے انہاں کیا ہے دی تربیت میں کی تھی اے میرا ہے، کہتے ہیں یہ چاروں بات کر رہے تھے تو مصطفیٰ بھی آ گئے، یہ باتیں کر رہے تھے، جاری تھی گفتگو، تو آمنہ کا لاز بھی آ گیا، اور مصطفیٰ نے فرمایا ٹھہرو، یہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ سب کا ہے۔ اے حضرت مجدد صاحب نے خود گل کی تھی جی، اور پھر فرماتے ہیں کان کھول کے سنے ہیں، چند گلاں ایسیاں نے جڑیاں خاصاں دیاں نے، پر ایک دو کر دیاں گا،
تاکہ آما وچ بھی خاص ہوندے ہی نے بابے انہوں نے قدمہ نال بھی کئی بیٹھے ہوئے نا تو یقیناً خاص ہی ہوں گے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن اللہ کی محبت کی مستی میں گم تھا کہ مجھے غیب سے آواز آئی کس کی پروردگار کی فرماتے ہیں آواز آئی غیب سے سن احمد جیڑا تیری مسیتی نماز پڑھے ایسا انہوں حرم وچ نماز پڑھن دا ثواب دیا تو سن احمد جو تیرے سلسلے سے وابستہ ہو قیامت تک ہمیں اپنی عزت و جلال کی قسم ہم اس کے نصیبوں سے بدبختی کو مٹا دیتے ہیں اور یہ آپ نے فرمایا ہے قیامت تک ہمارا سلسلہ آنے والا بدبختوں سے مبرہ ہے آج بھی آپ نوٹ کر لو توجہ نال نوٹ کر یہ مجدد صاحب اس سلسلے جنا کوئی شیعہ ہے صحابہ نو بھونکن والا ہے کوئی اچھا بولو پھر بولو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو بدبخت ہو سارے وہی آئیں گے جو اہل بیت کے بھی عاشق ہوں گے جو صحابہ کے بھی عاشق ہوں گے تو اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے صدقے اولیاء سے محبت عطا فرمائے مہربانی کرے آج نہ اٹھنا